ایک کشادہ ہال میں صوفے پر بیٹھے ایک عجیب سے شخص نے اپنے سامنے کھڑے اس نقاب پوش کو دیکھا جو ایک لفافہ ٹیبل پر پھینکتا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس آدمی نے وہ لفافہ کھولتے ان تصویروں پر نگاہ جمائی تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ آہ، تو یعنی وہ قید پری اپنے پر پھیلا رہی ہے۔ وہ غور سے ان تصویروں کو دیکھتا ہنس رہا تھا، اور اس کے پر نکالنے والا یقیناً سلطان کا چمچہ ہی ہے۔ ظاہر ہے اتنا جگرا تو اسی میں ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ نظر رکھو ان دو پرندوں پر۔ جو حکم جناب۔ وہ ہاتھ باندھے گردن جھکا گیا۔ اس آدمی نے زور سے ٹیبل پر لفافہ پھینکتے گہری سانس بھری۔ عثمان بے، آخر کب تک چھپاؤ گے تم اسے؟ وہ طنزیہ ہنسا، اور اس کی وہ عجیب سی ہنسی لکڑی کے اس کشادہ ہال میں گونجتی ہوئی یگی طلب کی کچھ اور خوبصورت اور روشن راتیں برباد کرنے والی تھی۔ مرحبا، کان کے قریب سنائی دیتی بھاری آواز پر وہ ایک دم مڑی۔ وہ ہیلدی سا لڑکا دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ مروہ نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مرحبا، کیسی ہیں مس مروہ؟ تو تمہاری یادداشت واپس آ ہی گئی۔ وہ رخ موڑ گئی تو وہ شریر سا مسکرایا۔ ظاہر ہے اب آپ مجھے اس طرح دیکھیں گی تو یادداشت کیا پچھلا جنم بھی یاد آ جائے گا۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں باؤ کھا رہے؟ وہ سختی سے بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلا گیا۔ جاؤ اور اپنا کام کرو، میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ پلٹی۔ صارف سے اس کی کلائی تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں آخر؟ مسئلہ تو کافی گمبھیر ہے مس مروہ، آپ سننا چاہیں گی؟ نہیں، معذرت، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، ہٹو سامنے سے۔ وہ خود پر قابو پاتی آج اس سے سارے حساب لینے والی تھی۔ صارف نے گہری سانس بھری۔ ارے یار، تم تو خفا ہو گئی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ میں بھلا تم سے خفا کیوں ہونے لگی؟ اور تم ذرا فٹ کیا ہو گئے، اب تو تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں۔ وہ کھل کر ہنسا۔ استغفر اللہ، اب اتنا تو غصہ نہ کرو، اپنے ماموں کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ دیکھو کتنی محنت کی ہے میں نے تمہارے لیے، اور تم اب محنت، وہ بھی میرے لیے؟ اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ فائل ٹیبل پر رکھتی دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ تم وجہ نہیں جانتی کیا؟ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ صارف نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ ارے یار، بس اتنی سی بات، آخر کیوں سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ کون سی بات؟ اب بتاؤ گے بھی تو ہی پتہ چلے گا نا موٹے کہیں کے۔ وہ آہ بھر گیا۔ تم نے کیوں اتنی محنت کی، وہ بھی میرے لیے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ وہ ہاتھوں کے نیلز دیکھتی بے فکری سے بولی۔ کیونکہ تمہارا یہ ماموں، یہ پاگل سا انسان تم سے محبت کرتا ہے۔ اب لڑکی ہو کر اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ حد ہے ویسے مروہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ مروہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے بولنا چاہا مگر اس کے منہ سے الفاظ ادا ہونے کی بجائے حلق میں ہی کہیں اٹک گئے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتی اپنے لفظوں کو ترتیب دیتی رہی، مگر وہ ادا نہ کر پائی۔ وہ اس کبھی نہ خاموش ہونے والی، ایک بات کے ہزاروں جوابات دینے والی چلبلی سی لڑکی کو یوں منہ کھولے لب ہلاتے جب دیکھا تو شریر سا مسکرایا۔ آئی لو یو مروہ۔ وہ اس کے چہرے سے قریب ہوتا دھیرے سے بولا۔ مقابل ایک پل میں پلکیں جھپک گئی۔ انہیں چند لمحوں میں خود کو سنبھال کر وہ لب مینچ گئی۔
تم؟ وہ انگلی اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ ہاں میں، مروہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ بس لب ہلا کر رہ گئی۔ تمہیں تو میں کل دیکھ لوں گی، فی الحال تو میں گھر جا رہی ہوں۔ سامنے سے ہٹو۔ ورنہ کیا؟ وہ اس کے سامنے دیوار کی طرف کھڑا تھا۔ ورنہ میں بولو، ورنہ کیا کرو گی؟ وہ جبڑے میچ گئی۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے دور دھکیلتی بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکلی۔ صارف کی ہنسی بلند ہوئی، اس کے کانوں میں سنائی دیتی وہ شریر سی ہنسی اس لڑکی کے رخسار سرخ کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی نہ چپ رہنے والی، ایک بات کے ہزار جواب دینے والی حاضر دماغ اور باتونی لڑکی، یوں خود کو چپ اور بے بس سا محسوس کرتی حیران ہوئی تھی۔ وہ کسی ایسے جواب کی توقع تو بالکل نہیں رکھتی تھی۔ وہ سڑک پر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے الفاظ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ پاگل انسان، آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنی بکواس کرنے کی؟ آخر وہ موٹا کہیں کا، وہ زور سے زمین پر پاؤں مارتی سیدھی ہوئی۔ اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس بھرتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ شانت ہو جاؤ مروہ، بس شانت۔ اٹس اوکے، اس نے بس آئی لو یو ہی تو بولا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں۔ ریلیکس۔ وہ ایک پل کو رکتی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی زور سے چلائی۔ آس پاس سے گزرتے کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے تو کچھ نظر انداز کیے قریب سے گزر رہے تھے۔ احمق کہیں کا، آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑا فٹ کیا ہو گیا، اب مجھ پر لائن مارے گا؟ دیکھ لوں گی اسے، غصے سے کہتی وہ اپنے گلابی ہوئے رخساروں سمیت تیز تیز قدم اٹھاتی چل دی۔ آخر آج دل کا بوجھ ہلکا ہو ہی گیا۔ کتنی بدھو لڑکی ملی ہے مجھے، کوئی پیار کا اظہار اتنی محبت سے کرے تو کیا اسے چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہیں؟ حد ہوگی ویسے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھتا اپنے کیبن کی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی بند بولتی صارف کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہوئی۔ وہ خاموشی جس سے سلطان کو الجھن ہوتی تھی، وہ خاموشی اب اس کے گھر میں اپنا ڈیرا جما چکی تھی، جسے وہ ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ الجھ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وہ کیوں اس قدر خاموش ہو گئی ہے۔ وہ کبھی نہ چپ رہنے والی ایک ہنس مکھ لڑکی جو اپنی پیاری پیاری باتوں اور حرکتوں سے اس پاگل سے انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی تھی، وہ اب اس کی طرح سنجیدہ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ ایک خلش سی دل میں لیے وہ آفس کی چیئر پر بیٹھا، اسے دھیرے دھیرے حرکت دیتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس کی بند آنکھیں کھلی۔ کام ہو گیا بھائی، آپ آ سکتے ہیں۔ آ رہا ہوں۔ فون کان سے ہٹاتا ایک گہری سانس بھرتا وہ موبائل جیب میں رکھتا چل دیا۔ نہ جانے کتنے ہی دنوں سے اس مضبوط شخص کے دل و دماغ میں ایک عجیب سا غصہ منڈلا رہا تھا، جسے آج وہ کام میں لانے والا تھا۔ اس اندھیرے ہال میں داخل ہوتا وہ اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتا سامنے کھڑے اس عجیب سے شخص کی طرف بڑھا۔ سلطان نے سختی سے اس کا منہ دبوچے،
لب میچے۔ اس آدمی کے وجود کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جو زخموں اور خون سے بری ہو۔ اس کے جسم سے نکلتا خون ہر طرف پھیلا اس کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلائے ہوئے تھا۔ سلطان نے آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس بھری اور وہ خون کی بو اس کی سانسوں سے ہوتی اس کے وجود میں اتری۔ اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کرتا وہ اسے محسوس کرتا ایک عجیب سی کیفیت اس سخت وجود پر طاری کر گیا۔ تم لوگ بہت بری موت مرو گے۔ وہ دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے بندھا شخص بمشکل اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہنس رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سلطان نے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کرتے اس کا منہ پکڑ کر ایک طرف کیا اور وہ خنجر اس کی دائیں گال پر اس ٹانکوں کی لکیر کے سرے پر رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے خنجر کی نوک کو نیچے کی طرف کھینچتا اس کے زخم کا ہر ٹانکا چیرتا ہوا اسے چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سلطان نے گرفت مزید مضبوط کرتے اس کے چہرے پر وہ سلائیاں ادھیڑ ڈالیں۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے دو حصوں میں لٹکتا اس خوفناک بنا رہا تھا۔ خون کے چھینٹے اس خطرناک بھیڑیے کے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر پھیل چکے تھے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ وہ اپنا آدھ کٹا خون سے لت پت چہرہ لیے بندھے ہاتھوں سمیت ہوا میں جھول رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا اور اس کی وہ چیخ سنتا وہ پاگل شخص اپنے کندھوں کو جھٹک کر درست کرتا گہری سانس بھر گیا۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ہادی نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ سلطان وہ نہیں رہا تھا۔ ہاں وہ پاگل تھا، وہ سر پھرا تھا، مگر اس کے سامنے کھڑا وہ شخص جنونی تھا جو بس فنا کر دینے والا تھا، جو چیر پھاڑ دینے والا تھا ہر اس انسان کو جس نے اس کی بیوی کی تکلیف پہنچائی تھی، جو اس کی خاموشی کا سبب تھے۔ ہادی نے ایک جھرجھری لیتے رخ موڑا۔ سلطان بھائی۔ سلطان نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ خون کی طرح سرخ ہوئی آنکھیں اور چہرے پر خون زدہ غصہ دیکھ کر ہادی نے تھوک نکلا۔ وہ یگیت نے ان دونوں کو ایک محفوظ جگہ رکھا ہے۔ وہ جلد اس کی معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچا دے گا، جتنی جلدی ہو سکے۔ میں مزید تاخیر نہیں چاہتا، وہ سرد آواز میں بولا تو ہادی نے اثبات میں سر ہلاتے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ سلطان نے ایک نگاہ کلائی پر بندھی گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 11:02 بتا رہی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں اور لب میچ گیا۔ ہادی کو کچھ ضروری ہدایات کرتا وہ کندھے جھٹکتا وہاں سے نکلا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز لیٹی وہ بنا ہیس و حرکت خود سے کچھ ہی فاصلے پر ہینگر پر لٹکا وہ بلیک کوٹ دیکھ رہی تھی۔ عشا نے ایک نگاہ گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 11:15 بتا رہی تھی۔ وہ آج بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے کمفرٹر درست کرتے آنکھیں میچ لیں۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ سو رہی تھی۔ وہ آج اس کے انتظار میں بیدار نہیں تھی۔ اس کی بیوی آج اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ ایک بے بسی اس مضبوط چہرے پر نمایاں ہوئی۔ سلطان نے اس کے قریب لیٹتے
ایک نگاہ اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گڑبڑائیں۔ نکمی ایکٹر، وہ دل ہی دل میں سوچتا، اسے خود میں کہیں چھپا گیا تھا۔ مگر اب اس کی وہ خاموشی اسے الجھا دیتی تھی۔ کھانے کی میز پر اتنی خاموشی کبھی سلطان خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ تمہارا موبائل کدھر ہے؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں مطلب؟ ہوگا ادھر ہی کہیں۔ وہ بنا اسے دیکھے بول رہی تھی۔ آئیگل کل سے تمہیں کالز کر رہی ہے، دھیان کہاں ہے آج کل تمہارا؟ سلطان نے تھوڑے سے غصے سے کہا، جہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ نہیں جانتی۔ شاید کمرے میں ہوگا۔ تمہیں اتنی سی چیز کا دھیان بھی نہیں رکھنا آتا لڑکی؟ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا دھیان رکھنے کی بھلا کیا تک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس پر گہری نگاہ جمائی، مگر آج وہ پلکیں جھپکنے کی بجائے اسے ایک تار میں دیکھ رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آج کل زمانے میں موبائل کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میرے لیے تو نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ بیکار ہے۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ وہ اٹھی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی، اسے ایک جھٹکے سے گود میں بٹھاتے ہال کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ کب تک مجھ سے خفا رہو گی؟ وہ اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھاتا اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ میرا کوئی نہیں تمہارے علاوہ۔ تم خفا رہو گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ یوں خاموش مت رہو عشا۔ تم مجھ سے لڑ سکتی ہو، مجھے ڈانٹ سکتی ہو، مگر مجھ سے بات کرو پلیز۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو وہ ایک چپ لبوں پر سجائے اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ ایک نہیں، ہزار یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ آپ نے کہا تھا اگر آپ کو اس دنیا اور مجھ میں کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ میرے لیے سب چھوڑ دیں گے۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے سب چھوڑ دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط شخص کندھے جھکا گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا بے بس ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں ابدر، بنا کسی ڈر کے۔ تم کیوں ڈرتی ہو آخر میرے ہوتے ہوئے؟ وہ اسے کندھوں سے تھام گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے مجھے بھروسہ؟ وہ چلائی۔ ان لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے مجھے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ نہیں ہے مجھے بھروسہ۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے آخر؟ میں نہیں چاہتی آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو چوٹ لگے۔ میں نہیں برداشت کر سکتی ابدر۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اسے اپنے حلق میں ڈھیروں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچتی اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ وہ خاموش تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔
نہ جانے کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اسے خود میں چھپائے شانت کرتا رہا، مگر وہ ضدی لڑکی کسی صورت بھی ہار نہیں ماننے والی تھی۔ آخر کو ہار مانتے سلطان نے اس کے سر پر حجاب اوڑھتے اس کی کلائی تھامی اور چل دیا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے ہمراہ کتنے ہی دنوں بعد باہر نکلی تھی۔ تازہ اور نمی سے بھرپور فضا اسے ایک سکون کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے پیدل چلنا پسند تھا اور اب اس شخص کو بھی۔ وہ اسے لیے بس چلتا جا رہا تھا۔ اس پھولوں سے بھرپور شاپ کے باہر رکتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اداس سے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ مرحبا، وہ اندر داخل ہوتی بلند آواز میں بولی۔ ارگل آنٹی کچھ کسٹمر کے حالے میں کھڑی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتی ایک دم چہک اٹھی۔ ارے ماشاء اللہ، خوش آمدید میری پیاری بیٹی، وہ بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتی اندر لائیں۔ سلطان نے قدم روکے وہ شاپ سے باہر ہوا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ارگل سے باتوں میں مصروف ہوئی۔ شاپ کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ آس پاس دیکھنے اور مسکرانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کندھے جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ وہ پیاری لڑکی ہمیشہ کی طرح ڈھیروں پھولوں کو سنبھالتی اب مسکرا رہی تھی۔ ارگل خاتون اسے کچھ ہی فاصلے پر بینچ پر بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلطان اس سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ہوا۔ اسے سنبھال لو سلطان، وہ نازک ہے، بکھر جائے گی، اور اگر وہ پیاری لڑکی بکھر گئی تو تم چاہ کر بھی اسے سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ وہ دونوں ہاتھ بینچ کے کناروں پر رکھے جھکا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ چاہتی ہے میں سب چھوڑ دوں۔ کیسے آخر؟ اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنا سیکھو ورنہ بہت کچھ کھو دو گے۔ اس نے بے بسی سے ارگل کی طرف دیکھا۔ یہ بات آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ ارگل نے گردن جھکائی۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں۔ تجربہ انسان سے وہ بات بھی کہلواتا ہے جس سے کبھی وہ دامن چھڑاتا ہو۔ میں نہیں چاہتی تم بھی۔ وہ رکی۔ آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں، نہ تھی نہ ہوگی۔ وہ لب میچ کیا۔ جانتی ہوں میں خود غرض ہو سکتی ہوں اپنے لیے، مگر وہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے وہ لڑکی اس کے لیے کبھی نہیں۔ اس نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا سلطان، اور تمہیں بھی۔ ارگل نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد تو نہیں کرنا چاہو گے؟ تب کر سکتے تھے، مگر اب نہیں۔ دیکھو اسے، وہ ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جو جس میں بستا ہے وہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ تم میں بستی ہے، اس قدر کہ تم۔ وہ رکی۔ سلطان نے بینچ کے کناروں پر گرفت مضبوط کرتے لب میچے۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتا اس کا بازو